غریب کسان کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس سنسار میں وہ بہت ہی غریب تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پر وہ کھیتی کرتا تھا۔ اس کا گزارا اتیانت کٹھن طریقے سے ہوتا تھا۔ ایک دن سورج کی گرمی چرم سیما پر تھی، پرنتو کسان ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کر رہا تھا۔ پسینے میں لت پت کسان بوائی کے لیے کھیت جوت رہا تھا۔ اسی بیچ کھیت میں کھدائی کرتے سمے زمین سے ایک بڑا سا لکڑی کا بکسا ملا۔ کسان نے ساودھانی سے بکسے کو نکالا۔ پہلے تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ بکسے کا کیا کرے۔ آخر اس نے بکسے کو کھیت کے باہر رکھ دیا۔ اسے صاف کر کے جو روٹی وہ کھانے کے لیے لایا تھا بکسے میں رکھ دی اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ دوپہر کو جب وہ کھانے کے لیے روٹیاں نکالنے کے لیے بکسے کے پاس گیا تو حیران رہ گیا۔ اس میں روٹیاں ہی روٹیاں بھری ہوئی تھی۔ تب کسان کو پتہ چلا کہ وہ جادوئی بکسا تھا۔ اس میں جو بھی چیز ڈالو اس کا 80 گنا ہو کر باہر آتا۔ جیسے ایک مونگ پھلی کا دانہ ڈالو تو ترنت اس میں سے 80 دانے نکل پڑتے۔ کسان نے ترپت ہو کر کھانا کھایا اور اس کے بعد کسان سنتشٹ ہو کر بکسے کو گھر لے گیا۔ بکسا ملنے کے بعد کسان بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اس کے سب دکھ اب دور ہوں گے۔ وہ لالچی نہیں بلکہ دھیریوان ویکتی تھا۔ اس نے بکسے کا درپیوگ نہیں کیا۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو بکسے سے ترنت پراپت کر لیتا۔ سمے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بکسے کے بارے میں گاؤں کے زمینداروں کو پتہ لگا۔ زمیندار بے حد لالچی تھا اور اسے لگا کہ ایسی ہی جادوئی چیز پر تو اس کا ادھیکار ہونا چاہیے۔ اس کے آدیش پر زمیندار کے لٹھے کسان کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے کسان کو دھمکا کر کہا، بکسا جس بھومی سے ملا ہے وہ میری زمینداری میں آتی ہے، اس لیے بتا اس بکسے کا کس کا ادھیکار بنتا ہے؟ کسان بولا، یہ ٹھیک ہے حضور کی یہ بھومی آپ کی زمینداری پر آتی ہے، پر بکسا جس کھیت سے نکلا ہے اس پر میں کھیتی کرتا ہوں، اتः اس بکسے پر میرا ادھیکار بنتا ہے۔ کسان گڑ گڑایا لیکن زمیندار نے بہت دھمکایا۔ بکسا پا کر زمیندار بہت خوش ہوا مگر کسان کا رو رو کر برا حال تھا۔ زمیندار کی اب چاندی ہو گئی۔ وہ جو چاہتا بکسے میں ڈالتا اور اسے کئی گنا پا کر خوش ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے جادوئی بکسے کی خبر منتری جی کے پاس پہنچا دی۔ پہلے تو اسے وشواس نہیں ہوا، پھر اس نے اپنے وشوس سیوک کو بکسے کی سچائی پرکھنے کے لیے بھیجا۔ وہاں جو اس نے بکسے کا جو جادو دیکھا تو وہ منتری کے پاس جا کر ساری سچائی بتا دی۔ منتری نے زمیندار کو بلایا، پھر اسے ڈراتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس ایک جادوئی بکسا ہے، اسے ترنت ہمارے حوالے کر دو۔ اسی جادوئی بکسے کو ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ زمیندار کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے منتری جی سے بہت ونتی کی پر منتری نہیں مانا۔ بکسا پا کر منتری متوالا ہو گیا۔ ورودھیوں کو یہ اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بکسے کے ساتھ ساتھ منتری کے نکمے پن کی خبر بھی راجا تک پہنچا دی۔ بکسے کی بات سن کر راجا ادھیر ہو اٹھا۔ وہ اپنے سیناپتی کے ساتھ منتری کے گھر جا پہنچا۔ اس نے کہا، دیش کی ساری زمین راجا کی ہوتی ہے، اس لیے جادوئی بکسے پر بھی اسی کا حق ہے۔ منتری نے بنا دیری کیے بکسا راجا کو دے دیا۔ جادوئی بکسے کو پا کر راجا پرسن ہو گیا۔ سب سے پہلے راجا نے جادوئی بکسے کی مدد سے اپنے خزانے کی وردھی کی۔ پھر راجا نے اس بکسے کی سرکشا کے لیے چنتا ہوئی۔ راجا ہر قیمت پر اس بکسے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ راجا نے سوچا کہ اس کا رہسیہ گیت کرنا چاہیے کہ یہ جاننے کے لیے راجا اس میں پرویش کر بیٹھا۔ جب باہر نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے 80 راجا باہر نکلے۔ اصلی راجا کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ راج سنہاسن میں قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یہ جان کر کسان کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں بکسے کو زمین میں ہی گڑا دیتا۔